السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز بھی ختم ہونے کو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری ویڈیو ہوگا زکوٰۃ سیریز کا، جس میں ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ سے متعلق بھی کچھ لوگوں نے حدیثیں گڑھی، یعنی ایسی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، ان کو حدیث بنا کر کے پیش کیا۔ لوگوں نے ہمیشہ اس امت اور اس شریعت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور وہی کیا لوگوں نے مختلف طریقوں سے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ حدیثیں گڑھنے کا بھی تھا۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ کے سلسلے میں جو لوگوں نے حدیثیں گڑھی، اس میں سے ایک حدیث میرے سامنے ہے، پھر رکازی العشر، دفن کیے ہوئے مال میں 10واں حصہ ہے زکوٰۃ۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، لیس فی الحلی زکاۃ، لیس فی الحلی زکاۃ، زیوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بھی المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں، اس کی بھی تفصیل الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث، اعطوا السائل وان جاء علی فرس، ایک گھوڑے پر بھی اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اسے نوازو، اسے دو۔ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث میرے سامنے ہے، من لم یکن عنده صدقہ فلیلعن الیہود فانہا صدقہ، کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ یہودیوں پر لعنت بھیجے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں حدیث میرے سامنے ہے، من قضى لمسلم حاجة من حوائج الدنيا قضى الله له 72 حاجة اسهلها المغفرة، جس نے دنیا میں کسی محتاج کی حاجت پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کی 72 حاجتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے سب سے کمتر درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ چھٹی حدیث ہے، من ربى صبيا حتى يقول لا الہ الا اللہ لم يحاسبه اللہ، جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح ساتویں حدیث ہے میرے سامنے، سخی آدمی لوگوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، جبکہ بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آگ کے قریب ہے۔ اور فاجر سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ فاجر سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، لیکن وہ نافرمان بھی ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے، عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت شار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ بخیل ہے، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے محتاج بندوں کو نہیں دیتا، تو اس سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو فاجر سخی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل عمل ہے، بیان کیے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، عمل کیے کے لائق بھی نہیں ہے۔ الجنت دار الاسخیاء، سخیوں کے لیے جنت گھر ہے، جنت سخیوں کا گھر ہے، سخی لوگوں کا گھر ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ السخی منی وانا منہ وانی لارفع عن السخی عذاب القبر، یہ سخی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میں سخی سے عذاب قبر ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، حلف اللہ بعزتہ وعظمتہ وجلالہ لا يدخل الجنۃ بخیل، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے کہ وہ جنت میں بخیل کو داخل نہیں کرے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں بخیل کو داخل نہیں کرے گا۔ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ یہ چند حدیثیں، 10 حدیثیں تقریباً میرے سامنے تھیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، اور ممبر و محراب کی بھی زینت بنتی ہیں، لیکن یہ حدیثیں بیان کیے جانے کے لائق بھی نہیں ہیں اور ذکر کیے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کا حکم بیان کرے کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے یا بے اصل حدیث ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ بیان کرے۔ ان ساری حدیثوں کی تفصیل اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ کتاب ہے، اس میں دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ سیریز بھی آج
ختم ہونے کو ہے۔ اگر دعا رب العالمین سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کے سننے کو، جاننے کو، بولنے کو اور یہ اس کام کی نشر و اشاعت کو، زکوٰۃ سے متعلق احکام کو آپ تک پہنچانے کو قبول فرما لے اور ہمارے حسنات میں اس کام کو بھی جگہ دے دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے اور میرے اور سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے، ان کو بھی شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اختیار کرنے والوں میں سے بنے، اور جھوٹی سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے جبکہ وہ آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کی حدیث نہیں ہے، ان سے ہم سب کو بچنے کی بھی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔